بنو میاں کی سلطنت اور خلافت کے بعد عباسی خاندان کی خلافت شروع ہوئی۔ اس خاندان کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا۔ اس نے 136 ہجری سے 158 ہجری تک حکومت کی۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اس کو خبر دی کہ فلاں شخص کے پاس بنو میاں کے بہت سے خزانے اور قیمتی چیزیں ہیں جو اس کے پاس ان کی طرف سے امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ عباسی خاندان بنو میاں کا دشمن تھا، اس لیے ابو جعفر منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب اسے گرفتار کر کے منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو منصور نے اس سے کہا، ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس بنو میاں کے لوگوں کے خزانے اور امانتیں ہیں، وہ سب لا کر یہاں حاضر کرو۔ قیدی نے کسی گھبراہٹ یا خوف کے بغیر جواب دیا، اے امیر المومنین، کیا آپ بنو میاں کے وارث ہیں؟ منصور نے کہا نہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا، تو کیا بنو میاں نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے کہ ان کا مال آپ کو دیا جائے؟ منصور نے کہا نہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا کہ جب نہ آپ ان کے وارث ہیں اور نہ ہی انہوں نے آپ کے حق میں کوئی وصیت کی ہے تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی امانتیں مجھ سے طلب کریں؟ منصور کچھ دیر سر جھکائے سوچنے کے بعد بولا کہ مجھے یہ حق اس لیے پہنچتا ہے کہ بنو میاں نے مسلمانوں پر بہت سے ظلم ڈھائے تھے اور ان کے مال اسباب پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ اب میں ان مظلوم مسلمانوں کا مال ظالموں کے ہاتھوں سے چھین کر سرکاری خزانے میں جمع کرانا چاہتا ہوں۔ قیدی نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اسے اسی وقت مانا جا سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق یہ گواہی پیش کریں کہ جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ بنو میاں کے اس مال اسباب میں سے ہیں جس پر انہوں نے زبردستی ظلم سے قبضہ کیا تھا، کیونکہ بنو میاں ایسے مال اسباب کے بھی جائز مالک تھے جس پر انہوں نے زور و زبردستی اور ظلم سے قبضہ نہیں کیا تھا۔ منصور قیدی کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اپنے وزیر ربیع سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں ربیع، اس قیدی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہی تو ہے، شریعت کے مطابق اس کے ذمہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے قیدی سے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ قیدی نے کہا کہ اے امیر المومنین، میری ایک حاجت تو یہ ہے کہ فوراً ایک قاصد کے ہاتھ میرا خط میرے گھر بھجوا دیں تاکہ میرے گھر والوں کو اطمینان ہو جائے کہ میں خیریت سے ہوں۔ اس وقت میری گرفتاری کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہوں گے۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو یہ خبر دی کہ میرے پاس بنو میاں کی امانتیں پڑی ہیں اسے یہاں میرے سامنے بلا لیں۔ خدا کی قسم بنو میاں کا کوئی مال اسباب میرے پاس نہیں ہے، اس شخص نے جھوٹی خبر آپ کو دی۔ منصور نے اپنے وزیر ربیع کو حکم دیا کہ اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو جس نے یہ خبر دی تھی۔ وزیر نے تھوڑی دیر میں اس شخص کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی بے گناہ قیدی نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ شخص میرا ملازم تھا جو میرے 3000 دینار لے کر بھاگ گیا تھا۔ منصور نے بھگوڑے ملازم سے گرج کر کہا، سچ بتاؤ کہ کیا حقیقت ہے؟ بھگوڑے ملازم نے جواب دیا، حضور، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ حقیقت ہے، میں واقعی ان کے 3000 دینار لے کر بھاگا ہوں۔ پھر وہ رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب خلیفہ نے بے گناہ قیدی سے مخاطب ہو کر کہا، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس پر رحم کیجئے اور اس کو معاف کر دیجئے۔ بے گناہ قیدی نے کہا کہ میں نے اس کا جرم معاف کیا اور جتنا مال لے کر یہ بھاگا میں وہ بھی معاف کرتا ہوں اور 3000 دینار اپنے پاس سے دیتا ہوں تاکہ وہ حلال کی روزی کما کر کھائے۔ خلیفہ اس بے گناہ قیدی کا حوصلہ دے کر حیران رہ گیا، بڑی عزت و احترام سے اس کو رخصت کیا اور اس نے ایک ذلیل مجرم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا۔